میں شیعہ کیوں ہوا؟ فرزند رسول امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں اصفہان کا رہنے والا ایک شخص عبد الرحمن تھا جو شیعہ مذہب کا پیروکار تھا۔ اس دور میں اصفہان میں شیعوں کی تعداد بہت کم تھی۔ عبد الرحمن سے کسی نے پوچھا، تم نے امام علی نقی علیہ السلام کی امامت کو کیوں قبول کیا اور تمہارے شیعہ ہونے کا ماجرا کیا ہے؟ عبد الرحمن نے اپنے شیعہ ہونے کی وجہ اس طرح بیان کی، اس وقت میرے مالی حالات اچھے نہیں تھے، لیکن میں جرأت مند اور بولنے میں بہت ماہر تھا۔ ہم پر بڑا ظلم و ستم اور ناانصافی ہو رہی تھی۔ میں اصفہان کے کچھ باشندوں کے ساتھ عباسیوں کے 10ویں خلیفہ متوکل سے شکایت کرنے کی غرض سے سامرا گیا۔ ہم متوکل کے قلعے کے باہر دربار میں داخل ہونے کی اجازت کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ اسی دوران میں نے سنا کہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے وہاں پر موجود ایک شخص سے معلوم کیا کہ جس شخص کو گرفتار کر کے قتل کا حکم سنایا گیا ہے وہ کون ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ شیعوں کے امام ہیں جنہیں شیعہ اپنا امام اور رہبر مانتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے وہیں رکنے کا ارادہ کیا تاکہ یہ دیکھوں کہ ہوتا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ امام علی نقی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہماری جانب تشریف لا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کو دیکھتے ہی لوگ ان کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جیسے ہی میری نظر ان کے نورانی چہرے پر پڑی، میرے دل میں ان کی محبت جاگ اٹھی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کرنا شروع کی کہ خدایا انہیں متوکل کے شر سے محفوظ رکھ۔ میں پریشان تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اسی دوران امام علی نقی علیہ السلام کا گزر میرے پاس سے ہوا۔ امام نے میرے پاس پہنچ کر مجھ سے فرمایا، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، تمہارے مال و اولاد میں اضافہ ہوگا اور عمر دراز ہوگی۔ امام علی نقی علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر میں دنگ رہ گیا کہ امام میرے دل سے باخبر ہے، اور میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے شہر اصفہان واپس آیا اور آہستہ آہستہ میرے مال اور اولاد میں خوب اضافہ ہوا اور میں مالدار ہو گیا۔ یہ تھی میرے شیعہ ہونے کی اصل داستان۔ اس واقعے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے امام کے لیے دعا کرتا ہے، امام علیہ السلام بھی اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔